دنیا کیچڑ ہے، اس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ اپنا غلام بنا دے گی۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی ان کا دنیاوی سامان ہے، قصبہ پرسی ان کا سرمایہ ہے، فقر اور فاقہ ان کا فخر ہے۔ حالانکہ اگر چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں تھیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، نبوت کے ساتھ بندگی کو۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ اور ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 9 سال جس اس مبارک حجرے میں نے گزارے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنا چھوٹا، کھڑے ہو جاتے، قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ رات کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے، سجدے کا وقت آتا، اپنا مبارک ہاتھ میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، پاؤں کو سکیڑتی، حضور کے لیے جگہ بناتی سجدہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پھر کس بزرگ اوقات کیا تھا؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں نوش فرمایا، اگر صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کو کچھ نہیں کھاتے تھے، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کو کچھ نہیں کھاتے تھے۔ خود بھی ایسی زندگی گزاری اور امت کو بھی ترغیب دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، رونے لگے، کس بات سے آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی،
کہ تم میں سے کوئی حشر کے میدان میں آ کر مجھ سے اس حال میں نہ ملے کہ دنیا میں اتنا مال و متاع چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ ہو۔ گورنر تھے، لیکن کیسے فاقے کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، سب صحابہ نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امیر المومنین ہیں، 12 مربع میل علاقہ روزانہ ان کی رعایا میں اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ مورخین کہتے ہیں 50 سال تک اگر یہ رفتار رہتی، زمین پر صرف اسلام ہوتا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے سواری لی، غلام لیا، غلام سے طے کیا باری باری اس اونٹ پر ہم سوار ہوں گے۔ کئی ہفتوں کا سفر مدینہ سے ملک شام۔ جب قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، نصارہ کے پاس آئے ہیں، لیکن آپ کا لباس، اس میں تو پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کی سواری یہ تو اونٹ ہے، میں اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، نیا لباس لے کر آیا ہوں، قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا دل بھی رکھنا ہوتا ہے، دل رکھ لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے، اے عمر تو بدل گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ ہماری عزت، ہماری شرافت، نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم اور جگہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ جو صرف دنیاوی رئیس لوگوں کی طرف للچاہی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا تو مردار ہے، وہ طالبها کلاب۔ فرمایا اگر اس دنیا کی وقت قیمت اللہ کی یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ جس اللہ نے دنیا بنایا ہے وہ اس دنیا کو کہہ رہا کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک کوڑی پر گزر ہوا، کچرا ڈالا جاتا ہے جہاں، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے، دم کٹی ہوئی، پیٹ پھولا پھٹا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اس کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ کرام حیران، مرا ہوا بکری کا بچہ، کان کٹے ہوئے، دم کٹی ہوئی، پیٹ پھولا پھٹا ہوا، بدبو۔ عرض کہ اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو تو مفت میں لے جانے کے لیے تیار نہیں، کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا اس کو۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں،
تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ یہ دنیا ہے جو مقصد سے ہٹا دیتی ہے، یہ دنیا ہے جو غافل کر دیتی ہے، یہ دنیا ہے جو اللہ کے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ دنیا کس کا نام ہے؟ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں ہے۔ یہ سنت کی نیت سے، سنت کے طریق پر بیت الخلا جا رہا ہے، یہ دین ہے، یہ کسب حلال کے لیے اللہ کا حکم حضور کے طریقے پر نکلا ہے، یہ عبادت ہے، یہ بیوی کے پاس جا رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں، عبادت ہی عبادت ہے۔ ہاں بس یہ ہے عبادت کرو تو کیسے کرو؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا احساس وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ سخت اندھیری رات، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کالا پتھر ہے، کالی چونٹی چل رہی ہے، ایسے بصیر ہیں اللہ تعالیٰ، اس کالی چونٹی کے چلنے کو دیکھ رہے ہیں، ایسے سمیع ہیں سننے والے اللہ تعالیٰ، اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن رہے ہیں، اور ایسے علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جس ارادے سے کوئی چونٹی چلی ہے اس ارادے سے بھی اللہ کو باخبر ہے۔ اللہ کو پانا ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا دیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ مجھے اللہ مل جائے، کوئی اور چیز نہ ملے، سب مل گیا، اور سب مل گیا لیکن اللہ نہ ملے، کچھ نہ ملا۔ اور اللہ کو پانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طور طریقے ہیں، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا، وہ منزل مقصود سے ہٹ گیا، بچھڑ گیا، بھٹک گیا، وہ اب اس کو منزل نہیں ملے گی۔ منزل تو اللہ ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے حضور والا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ہے۔ جو مقصد پر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضور کے طریقے پر آ جائے گا، اور جس کے سامنے حضور کا مقصد ہی نہیں۔ مقصد کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی۔ کہیں کا رہنے والا ہو، کدھر کا ہو، کسی قبیلے سے ہو، کوئی ہو، وہ انسان ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ انسانیت جہنم سے بچ جائے، انسانیت جنت کے راستے پر پڑ جائے، اس کے لیے امت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہی حضور کا مقصد ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ اس کو فرمایا بس اگر کامیابی ہے تو یہی ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
صرف یہی کامیابی ہے۔ جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کامیابی کی نہیں ہے۔ مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، عہدے کا، منصب کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے انسان ایسی محنت کرے، اللہ کی ناراضگی والی جگہ جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رضا والی جگہ جنت میں پہنچ جائے، یہ کامیابی ہے۔ اس کے لیے امت ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ امت ہے، اب کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو انسانوں پر محنت کرے گی۔ کیسے کرے گی؟ جیسے صحابہ کرام نے کیا، نکل گئے اللہ کے راستے میں، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اور اس زمانے میں تو یہ تھا جب نکلنا ہے تو پھر واپس نہیں آنا۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کے صرف 10واں حصہ کر لے، 10واں حصہ، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بن گئیں، اور ایک ہی غرض تھی، ایک ہی کام تھا، اللہ کا دین دنیا کے اندر عام ہو جائے، اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے۔ اس غرض کے لیے نکل گئے۔ کہاں کہاں گئے؟ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک گئے، نہیں جا سکتے تھے نیت کر کے چلے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الجزائر میں ان کی خبر ہے، کہاں گئے؟ مراکش، بحر اوقیانوس، اور وہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، سمندر کے اندر گئے، یہاں تک کہ سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا، اور یوں فرمانے لگے، اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا۔ نیت کر کے چلے گئے۔ اب وہاں پر بحر اوقیانوس کے اس پار شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنے تبلیغ کا کام، جتنے مکاتب، جتنے مدارس، جتنا اللہ اللہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، سب لا کر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ نیت کر لیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں وہ تو ہم کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ جب سب سے پہلی جماعت سیروزہ کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بستی نظام الدین سے بنگلے والی مسجد سے نکالی، اور وہ بستی نو میواتیوں کی بستی میں گئی اور واپس آئی، کارگزاری سنائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، وہ اسباب وجود پا گئے جس پر رکھ کر اللہ ہدایت فرماتا ہے۔ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ لیکن ہدایت کا سبب کیا ہے؟ وہ نبی کی محنت ہے۔ نبی کی محنت میں کیا ہے؟ قربانی ہے، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اور اس بنیاد پر آدمی صحابہ کرام کی نقل میں اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اسباب ہیں۔
مال، نقشے، چیزیں، یہ تو باطل کے پاس ہیں، یہ ان کے اسباب ہیں۔ ہمارا سبب تو اللہ کا بھروسہ ہے۔ کبھی اپنے زور بازو پر ایسا اعتماد نہ ہو کہ اللہ سے نگاہ ہٹ جائے۔ جب اللہ سے نگاہ ہٹ کر نقشوں اور چیزوں پر آ جاتی ہے، اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ راستہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینا۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم کچھ اوقات کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اب الحمدللہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ دینی مدارس کے طلباء، ان کی بھی چھٹیاں ہو گئیں، وہ بھی نکل رہے ہیں۔ اساتذہ، پھر جو عصری ادارے ہیں جیسے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں کی اس کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ اب یہ ایسا جون جولائی آ رہا ہے کہ ایسے ادارے ہیں ان کی چھٹیاں ہونے والی ہیں بہت ساری۔ پھر ہمارے جو مچھیرے ہیں، مچھلی کا کام کرنے والے، سمندر میں طغیانی ہوتی ہے تو وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا، فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں نوافل کا درجہ فرض تک ہو جاتا ہے اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں طاغوتی قوتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے، ملکوتی قوتوں کو اور مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ اور نیکی کرنا اس مبارک مہینے میں اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت برستی ہے اس مبارک مہینے میں، بہانے بہانے سے گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جہنم سے جہنمیوں کو چھٹکارا دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں۔ مبارک مہینے میں رمضان کے ہمیں اپنی محنت کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ پھر بہت سارے طبقے اس مبارک مہینے میں بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی بھی وصولی ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں یوں کہا گیا، اگر صرف چھٹی کے اوقات ہم لگا دیں نا، چھٹی کے اوقات، اللہ تعالیٰ ہمارے مصروفیت کے اوقات کو بھی استعمال فرما دیں گے۔ جو کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی نقل میں 4 مہینے کے لیے نیت کریں، ارادے کریں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو اس کے لیے کون کون ساتھی ہمت کرتے ہیں؟ جی نام لکھائیں، جی نام لکھائیں۔